ان کے لیے بھی فکر کریں، ان کی بھی تبلیغ کریں، یہ بھی ایک تبلیغ ہے۔ تبلیغ صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی گشت کے اندر نکل گیا اور جا کر اس نے ایک رسم ادا کر دی، تبلیغ یہ بھی ہے کہ وہ آدمی جو نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھنے کے لیے اس کو بار بار کہیں۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، ہمارے گھر کے اندر بہت سے افراد ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، ہم روزہ رکھنے کی ان کو تاکید کریں، اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر ہمارے کہنے اور سننے سے کسی کو روزہ رکھنے کی توفیق مل جاتی ہے تو وہ روزہ رکھنے والا روزہ رکھے گا اور ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ اللہ رب العزت نے مومن کے لیے ہر طریقے سے فائدہ رکھا ہے۔ مومن خود عمل کرتا ہے تب بھی اس کے لیے بہتری ہے، مومن عمل کرواتا ہے تب بھی اس کے لیے بہتری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، یہ مہینہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور الحمدللہ ایک روزہ اللہ رب العزت نے ہمیں رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور مزید روزوں کا رکھنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ روزے کا فائدہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ روزہ رکھنے سے اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور صحیح اور سچی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور اللہ تعالیٰ کا خوف زندگی کے اندر پیدا ہو جائے تو زندگی کے ہر مرحلے کا حل اللہ رب العزت انسان کو سمجھا دیتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ جن لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہی اللہ کے سامنے کھڑے ہو سکیں گے قیامت کے دن، اور جن کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوگا ان کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی قوت اور طاقت نہیں آئے گی۔ تو اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ایک پورا مہینہ ہی ہمیں ایسا عطا فرما دیا ہے جس کے اندر ہم روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ اور یہ بات اس لیے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ روزے صرف امت محمدیہ کے لیے خاص نہیں بلکہ گزشتہ قومیں اور گزشتہ امتیں جو بھی گزری ہیں ان کو بھی یہ روزوں کا تحفہ اللہ کی طرف سے دیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے اسی طریقے سے جس طریقے سے تم سے پہلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سال کے چونکہ 12 مہینے ہوتے ہیں تو اس ایک مہینے کو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایام معدودات، یہ چند دن ہیں جو تمہیں روزے رکھنے کے لیے دیے گئے ہیں۔ اب ان چند دنوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں سے روزہ رکھنے کا مطالبہ فرماتا ہے جو صحت مند ہیں، جو اپنے گھروں پر مقیم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو اس کی ہمت اور وسعت سے زیادہ، طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا ہے۔ یہ شریعت جو شریعت محمدی ہے اس کو آسان بنا کر پیش کیا گیا ہے، اس کے اندر تنگیاں اور دشواریاں نہیں ہیں۔ پوری کی پوری شریعت اگر انسان اٹھا کر دیکھے اور اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے تو کوئی ایک عمل بھی ایسا نہیں مل سکتا جس کے تعلق سے انسان یہ کہہ دے کہ یہ انسان کے لیے دشوار ہے، کیونکہ اللہ رب العزت انسان کو بنانے والا اور انسان کی ہمت اور وسعت کو وہ سمجھنے والا بھی ہے، اور اسی کے مطابق اس نے اعمال بھی انسان کو دیے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تم میں سے بیمار ہے یا وہ اپنے گھر پر نہیں ہے، سفر کی حالت کے اندر ہے، تو پھر وہ بیماری کی حالت میں جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان روزوں کو وہ شمار کر لے، یا سفر کی حالت میں جو روزے اللہ تعالیٰ نے چونکہ رخصت دی ہے کہ سفر کی حالت میں آدمی اگر چاہے تو روزے نہیں بھی رکھ سکتا ہے، روزے اگر اس نے نہیں رکھے ہیں تو ان دنوں کو وہ شمار کر لے، اور بعد میں جب بھی اس کو سہولت ہو وہ روزے رکھ لے۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، دوسرے دنوں کے اندر شمار کر کے ان روزوں کو وہ رکھ لے۔ اب جہاں تک بیماری کا تعلق ہے تو بیماری میں تو بہتر یہی ہے کہ انسان روزے نہ رکھے جب اللہ تعالیٰ نے سہولت اس کو دی ہے، اور جہاں تک سفر کا تعلق ہے تو سفر کے اندر بھی رخصت ہے روزے نہ رکھنے کی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے اندر جو سفر ہوا کرتا تھا وہ دشواریوں بھرا ہوا کرتا تھا۔
اس زمانے کے اندر سفر کی ایسی سواریاں نہیں تھیں جو سواریاں اللہ تعالیٰ نے آج آسانی کے ساتھ ہمیں مہیا فرما دی ہیں۔ اس زمانے کے اندر کھلی دھوپ کے اندر اور آسمان کے نیچے انسان کو چلنا پڑتا تھا، اونٹ پر، خچر پر، گھوڑے پر سفر ہوا کرتے تھے۔ لیکن اس زمانے کے اندر چونکہ سفر کرنے کی بہت سی ایسی سواریاں آسانی سے اللہ تعالیٰ نے دے دی ہیں، جن میں آدمی میلوں کا سفر کر لیتا ہے، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر لیتا ہے اور اپنے گھر سے زیادہ آرام سے رہتا ہے وہ۔ تو اگر ان سفر کے ایام کے اندر وہ روزہ رکھنے کی اپنے اندر طاقت پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وسائل دیے ہیں کہ وہ وقت پر سحری کر سکتا ہے، وقت پر افطار کر سکتا ہے، افطار کا اندازہ بھی وہ لگا سکتا ہے، سحری کے وقت کا اندازہ بھی اس کو ہو سکتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ پھر وہ سفر میں روزے رکھے۔ اس لیے کہ یہ تو ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ رمضان کا یہ چھوٹا ہوا روزہ چاہے ہم سال کے کسی بھی دن لے جا کر رکھ لیں، یہ فائدہ ہمیں نہیں پہنچا سکتا جو آج روزہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کسی نے رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو پوری زندگی اگر وہ روزے رکھتا ہے تو اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں یا آسانی کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ یہ کہہ لیجیے کہ شریعت نے اجازت دے دی، اب ہم بیمار ہیں، نزلہ ہو گیا روزہ نہیں رکھیں گے، بخار آ گیا روزہ نہیں رکھیں گے، یا جے پور جا رہے ہیں روزہ نہیں رکھیں گے، یہ بیوقوفی اور حماقت کی بات ہے۔ انسان سمجھے اور سوچ سمجھ کر شریعت پر عمل کرے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو جاننے والوں سے معلوم کر لے۔ اسی طریقے سے ایک چیز اس کے اندر یہ بھی بتلائی گئی کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر یہ ہمت اور طاقت ہوتی ہی نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں، کمزور ہو گئے ہیں، بالکل لاغر ہو گئے ہیں، جسم کے اندر طاقت نہیں ہے، نہ آج طاقت ہے نہ کل طاقت آنے کی امید ہے، یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مرض لاحق ہو گیا ہے جس مرض کے اندر روزہ رکھنا نہ تو رمضان المبارک کے دنوں کے اندر آدمی کے لیے ممکن ہے اور نہ رمضان کے بعد میں ممکن ہوگا۔ مثلاً کوئی ایسی بیماری ہو گئی، عام بیماری ہے شوگر، اور شوگر اتنی بڑھ گئی ہے کہ ڈاکٹر کا کہنا یہ ہے کہ بغیر آدمی کھائے پیے نہیں رہ سکتا، تو پھر ایسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے گنجائش رکھی ہے اس کے لیے کہ وہ جب یہ سمجھتا ہے کہ ہم آج بھی روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں اور سال کا کوئی بھی دن ہمارے لیے ایسا نہیں ہے جس میں ہم روزہ رکھ سکیں، بیماری اتنی بڑھ گئی ہے یا مرض اتنا بڑھ گیا ہے یا جسم عمر کی درازی کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ وہ لوگ جن کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہی بالکل نہیں ہے تو وہ ایک مسکین کا کھانا نکالیں، یہ فدیہ ہے اس کا، یہ فدیہ بنایا گیا روزے کا کہ 2 وقت کا جو کھانا ہوتا ہے، صبح کا اور شام کا جو دونوں وقت کا کھانا ہے، یہ ایک روزے کا فدیہ ہے۔ اب ہمارے لیے اگر آسانی ہے اور ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو ہم 2 وقت کا کھانا کسی کو دے دیں، یہ ایک روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ اور اگر کھانا دینا ہمارے لیے دشوار ہے تو 1.25 سیر گیہوں کی جو قیمت ہے یا 1.25 سیر گیہوں ہے وہ بھی کیا ہے 2 وقت کا کھانا شمار کیا گیا ہے، جو فطرے کی ایک رقم ہوتی ہے وہ دے دی جائے، وہ بھی ایک روزے کا فدیہ ہو جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ جو اللہ بیماری دیتا ہے وہی صحت بھی دے دیتا ہے، وہ اللہ جس کے حکم سے جسم کمزور ہوتا ہے وہ جسم طاقتور بھی بن سکتا ہے۔ آج ہم نے اپنی بیماری کا خیال رکھتے ہوئے یا جسم کی کمزوری کا خیال رکھتے ہوئے اور اندازہ یہ لگایا کہ آئندہ ہم روزے رکھنے کی قوت اپنے اندر نہ پا سکیں گے، فدیہ دے دیا ہم نے 1 مہینے کا، لیکن زندگی کے کسی بھی حصے کے اندر جا کر طاقت اور قوت جسم کے اندر آ جاتی ہے یا بیماری اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دور فرما دیتا ہے تو یہ دیا ہوا فدیہ سارا کا سارا باطل ہو جائے گا اور روزے دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ جسم میں طاقت آ جانے کے بعد میں وہ روزے جن روزوں کا فدیہ دیا ہے وہ دوبارہ رکھنے ہی پڑیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے بیماری کو دور فرما دیا ہے، جسم کے اندر طاقت عطا فرما دی۔ بہرحال یہ چند موٹے موٹے مسائل تھے رمضان المبارک کے جن کا عام طور پر ہم سے سابقہ پڑتا ہے اور ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، ہم نے یہاں پر بیان کر دی ہیں اور آپ نے سن لی ہیں۔ اب قرآن کریم کی ان آیات کا اور اللہ رب العزت کے ان احکامات کا ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ ہم روزوں کو حتی الامکان رکھنے کی فکر کریں اور کوشش کریں، اور ہمارے گرد و پیش کے اندر ہمارے دوست اور احباب میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو رمضان کی قدردانی نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے بھی فکر کریں، ان کی بھی تبلیغ کریں۔ یہ بھی ایک تبلیغ ہے۔ تبلیغ صرف یہی نہیں ہے کہ آدمی گشت کے اندر نکل گیا اور جا کر اس نے ایک رسم ادا کر دی، تبلیغ یہ بھی ہے کہ وہ آدمی جو نماز نہیں پڑھتا نماز پڑھنے کے لیے اس کو بار بار کہے۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، ہمارے گھر کے اندر بہت سے افراد ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، ہم روزہ رکھنے کی ان کو تاکید کریں،
جو روزہ رکھنے کے فائدے ہمیں معلوم ہیں وہ ان کو بتائیں، جو روزہ نہ رکھنے پر نقصانات ہیں اور اللہ کی طرف سے وعیدیں بتلائی گئی ہیں وہ بھی ان کو سنائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے کہنے اور سننے سے اللہ تعالیٰ ان کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اگر ہمارے کہنے اور سننے سے کسی کو روزہ رکھنے کی توفیق مل جاتی ہے تو وہ روزہ رکھنے والا روزہ رکھے گا اور ثواب ہمیں بھی ملے گا۔ اللہ رب العزت نے مومن کے لیے ہر طریقے سے فائدہ رکھا ہے۔ مومن خود عمل کرتا ہے تب بھی اس کے لیے بہتری ہے، مومن عمل کرواتا ہے تب بھی اس کے لیے بہتری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں خود بھی نیکیوں پر پابند رہنے والا بنائے، نیکیوں کو کرنے والا بنائے اور نیکیوں کی تلقین کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ